ہندوستانی صوفیاء کرام کی علمی، ادبی اور روحانی خدمات کے حوالے سے غالب انسٹیٹیوٹ اور بنیاد فارسی ہند نے جس خطبات سیریز کا آغاز کیا ہے، اس کے چھٹے خطبے میں آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا استقبال کرتا ہوں، اور خاص طور سے استقبال ہے آج کے ہمارے نامور محقق اور مقرر، شاعر اور پنجابی کے مشہور نثر نگار اور مختصر کہانی کار جناب خالد حسین صاحب کا، جو آج کے ہمارے اس خطبے کے مقرر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں استقبال کرتا ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر سید رضا۔ خالد حسین صاحب کے حوالے سے میں مختصراً اتنا عرض کر دوں کہ آپ جو ہے وہ ریٹائرڈ IAS ہیں، اور مختلف عہدوں پر آپ نے انتظامی امور میں جو ہے وہ پوزیشنز پر رہتے ہوئے کام کیا ہے، اور آپ جو ہے وہ حکومت جموں کشمیر کے سیکریٹری کے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر کے مختلف ڈسٹرکٹس میں آپ ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز رہے ہیں، اور آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ پنجابی کے بہت ہی مشہور رائٹر ہیں، اور آپ کی 80 سے زائد پنجابی اور اردو میں مختصر کہانیاں قومی اور بین الاقوامی سطح کے 100 سے زائد رسائل اور جرائد کی زینت بن چکی ہیں۔ آپ کے 16 سے زیادہ جو ہے وہ مجموعے، کہانیوں کے مجموعے اردو میں ہوں، پنجابی میں ہوں، اس میں آپ کی ایک خود نوشت پنجابی میں سوانح بھی ہے، تمل کے ایک ناول کا آپ نے پنجابی میں ترجمہ بھی کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے مضامین کے مجموعے بھی چھپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور پنجابی میں جو شہرت اور جو اعتبار اور سندیت آپ کو بین الاقوامی سطح پر حاصل ہے، خاص طور سے پاکستان میں اور پورے پنجابی بولنے والے طبقے میں، وہ واقعاً اپنے آپ میں ایک استثنائی چیز ہے اور قابل رشک ہے۔ آپ کو حکومت پنجاب کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی مل چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد جو ہیں قومی اور بین الاقوامی سطح کے اعزازات سے آپ نوازے جا چکے ہیں۔ آپ کے کوائف کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں اسی مختصر تعارف کے ساتھ اپنے آج کے مقرر جناب خالد حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس خطبے کا آغاز کریں، اور آج کے اس خطبے کا ان کا عنوان ہے خطۂ پنجاب کے صوفیاء کرام کی فارسی اور اردو کے حوالے سے جو خدمات ہیں، اور خاص طور سے جو ان کے پیغام کی عصری معنویت ہے، اس کے حوالے سے آپ ہم سے مخاطب ہوں گے۔ جناب خالد حسین صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میری طرف سے سب کو آداب، اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں صوفیاء کرام سے، جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے متعلق میں بات چیت کر سکوں۔ اصل میں جو صوفیاء کا سلسلہ ہے پنجاب میں، ہمارے پنجاب میں جو سب سے پہلے یعنی جو صوفی شاعر جو ہو گزرے ہیں، جو ہمارے پنجاب میں آئے، وہ بابا فرید تھے، یعنی مسعود الدین گنج شکر ان کا نام تھا، اور بلبن کے وہ داماد تھے، اور انہی کی جو اولاد ہے اس وقت نظام الدین اولیاء کے جو وہاں متولی لوگ ہیں، وہ انہی کی اولاد سے۔ تو یہ سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر میں آئے تو ان کے بعد خواجہ مختار کاکی، اور ان کے بعد تیسرے جو اس سلسلے کے خلیفہ تھے، صوفی تھے، وہ مسعود الدین گنج شکر المعروف بابا فرید، اور یہی پنجابی ادب کے پہلے شاعر ہیں، صاحب دیوان شاعر جو پہلے ہیں ہمارے پاس، یہ وہ ہیں، اور یہ 12ویں صدی میں وہ گزرے ہیں، 12ویں صدی میں ان کے جو کلام ہے وہ ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ دراصل اردو یا فارسی کا جو فروغ ہوا ہمارے پنجاب میں، وہ بہت بعد میں ہوا، 12ویں صدی میں نہیں ہوا۔ 12ویں صدی میں تو اس وقت یعنی گوری اور غزنوی وغیرہ لوگ جو آئے تھے، یا ان سے پہلے محمد بن قاسم وغیرہ آئے تھے جو سندھ وغیرہ میں، تو ان کے ساتھ جو لوگ آئے
ان میں صوفی لوگ بہت کم تھے، لیکن جو یہ معین الدین چشتی کے بعد جو یہاں صوفی لوگ آئے، ان میں جنہوں نے بہت زیادہ نام کمایا، ایک شاعر اور ایک صوفی کے حیثیت سے پنجاب میں، تو ان کا نام جو ہے بابا فرید ہے۔ پنجاب میں ان کے علاوہ چشتی سلسلے کے علاوہ قادریہ سلسلہ بھی رہا، ان کے بھی یعنی دو بہت ہی مشہور، بلکہ 3 مشہور صوفی شاعر ہیں۔ ایک ہے شاہ حسین اکبر کے وقت میں ہو گزرے ہیں، اور پنجابی کے بہت ہی بڑے صوفیوں میں گنے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بابا یہ جی بلے شاہ صاحب، بلے شاہ جو 18ویں صدی میں ہوئے، وہ بھی قادری سلسلے سے تھے۔ اور ان کے علاوہ سلطان باہو، یہ جو 3 صوفی سے ہیں، یہ یعنی قادری سلسلے سے تھے، اور یہ الگ الگ وقت میں ہوئے۔ شاہ حسین جو ہیں وہ اکبر کے وقت میں، اور ان کے ہم اثر اس وقت جو تھے وہ ہندی یعنی سنت جو لہر تھی، اس میں اس وقت کبیر ان کے ہم اثر تھے۔ تو اسی طرح تلسی داس ان کے ہم اثر تھے۔ بابا فرید کے وقت میں ہمارے پاس کوئی ایسا بڑا نام نہیں ملتا ہے کہ جس کا ہم ذکر کریں، لیکن بابا فرید نے جو شاعری کی، یعنی یہ جو صوفیہ کرام آئے پنجاب میں، اسلام جو پھیلا وہ زیادہ ان صوفیوں کی وجہ سے۔ سب سے بڑی بات ان صوفیوں میں یہ تھی کہ انہوں نے مقامی زبان میں شاعری کی، مقامی زبان میں لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کی، اور مقامی زبان کے الفاظ جو ہے اپنی شاعری میں لائے۔ 12ویں صدی میں بھی، 16ویں صدی میں بھی، اور 18ویں صدی میں بھی، اور اس بیچ میں جتنے بھی صوفیہ کرام ہوئے، وہ لوگ جو ہے انہوں نے مقامی زبانوں کا بہت استعمال کیا، فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ، جس کی وجہ سے ان کی شہرت بہت جلد پھیلی، اور لوگوں نے ان کو قبول کیا، لوگوں نے ان کے کلام کو عزت بخشی، لوگوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور لوگ ان کے تقیوں میں، ان کے جہاں ان کا رہائش تھے، ان کے حجروں میں جاتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے۔ یہ ان صوفیوں کا بہت بڑی دین ہے۔ جہاں تک بابا فرید کا تعلق ہے، انہوں نے اپنی شاعری میں بہت زیادہ فارسی کے الفاظ استعمال کیے۔ مثلا ان کا ایک دوہا ہے، فریدہ خاک نہ نندیے، خاکو جیڑ نہ کوئے، خاک مٹی، فریدہ خاک نہ نندیے، خاک کو برا مت کہو، خاکو جیڑ نہ کوئے، خاک سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، جیوندیاں پیراں تھلے مویاں اوپر ہوئے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، جب مرتا ہے تو اس کے اوپر آتی ہے۔ اب دوسرا جو ایک اور ان کا جو شلوک ہے وہ یہ ہے کہ اٹھ فریدہ اجو ساج، اجو مینز وضو، اٹھ فریدہ اجو ساج، صبح نماز گزار، نماز کو نماز لکھا گیا ہے، یہ جو گرمکھی سکرپٹ میں اصل میں نماز ہے۔ اٹھ فریدہ اجو ساج، صبح نماز گزار، جو سر سائیں نہ نوے سو سر کا پتا۔ اے بندے، صبح ہو چکی ہے، اٹھ اور وضو کر اور نماز ادا کر، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک، اس سے مانگ، اور جو سر اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا ہے اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ یہ ان کا دوسرا، یہ گرو ارجن دیو جی نے جب کمپائل کیا گرو گرنتھ صاحب کو، سکھوں کی جو مقدس کتاب ہے جسے وہ گرو مانتے ہیں، اپنا آخری گرو، وہ اس کتاب کو مانتے ہیں۔ گوبند سنگھ جی نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی گرو نیا نہیں آئے گا، جو یہ گرو گرنتھ صاحب ہے یہ آخری گرو ہے، اور آپ نے اسی کے آگے سر جھکانا ہے، اسی کو اپنا گرو ماننا ہے۔ تو اس میں جہاں بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو کلام اس میں درج ہے وہ کلام شیڈول کاسٹ لوگوں کا ہے، جسے اس وقت کے جو برہمن اور جو اونچی ذات والے لوگ کمتر سمجھتے تھے، غلام سمجھتے تھے، ان کے ساتھ یعنی بہت ہی نامناسب سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کا کلام لیا، جیسے گرو روی داس کا کلام وہ بھی شیڈول کاسٹ کے، جیسے
یعنی ہمارے ایک مراسی ہوئے ہیں جو بابا نانک کے ساتھ ہے مردانہ، ان کا کلام اس میں ہے، بابا فرید کا کلام اس میں ہے، یعنی مسلمانوں کا، دلت لوگ جو ہے ان کا کلام، بڑے براہمنوں کا کلام، دوسرے لوگوں کا کلام، یعنی وہ جو ایک مجموعہ جو تھا وہ اس میں یہ دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان تو ایک جیسا ہے، کوئی تجھ میں اونچا نیچا کوئی نہیں. یعنی جو ہمارے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی اجمی جو ہے وہ برتر نہیں ہے اس پہ، یا کوئی کالا گورے پہ برتر نہیں ہے، ایکویلٹی جو ہے، جو ایک جیسا سلوک ہو، وہ اس کی ہی ایک کڑی ہے جو بعد میں ان گروؤں نے اور ان صوفیوں نے آگے چلائی. اب بابا فرید کا میں ایک اور شلوک آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے جے تو عقل لطیف. اب عقل جو لفظ ہے یہ بھی پنجابی کا نہیں ہے، لطیف یہ بھی پنجابی کا نہیں ہے. جے تو عقل لطیف کالے لکھنا لیخ، آپ میرے گریبان میں سر نیواں کر دے. اگر تجھ میں عقل ہے تو تم یہ کالے حرف مت لکھو، یہ جو بڑے بڑے بتاتے ہو یہ لکھنے کی کوئی، جو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو تو تمہیں پتہ، اور تمہارا سر جو خود بخود جھک جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی ملامت ہے. اب انہوں نے بابا فرید نے اس وقت پل صراط کا ذکر کیا ہے. اب پل کو انہوں نے لکھا پرصراط، پرصراط لکھا انہوں نے. یعنی اب دیکھیے دستگیری لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. جیسے بندے کھوج دل ہر روز، روز مینس روز، ہر دن اپنے دل کو کھوج ہر روز اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھ، کھوج نہ پھر پریشانی کو پریشانی پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر تم ہمیشہ اپنے دل کو کھوجتا رہے گا، اپنے اندر کو کھوجے گا. جو دنیا سحر میلہ، جو یہ دنیا تم کو صبح سے لے کے شام میلہ دکھائی دیتا ہے، یہ دستگیری جو ہے یہ دستگیری نہیں ہے، یہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کے اپنے اندر کو کھوجتے ہوئے. اسی طرح ان کا ایک اور یہ ہے کہ بندے، اسی میں لکھا ہے، اسی کے آگے ہے کہ والیو نکی پرصراط کسی نہ سنی آئے. یہ پرصراط جو ہے اس پہ سے جو گزرے گا وہی اوپر تک پہنچے گا، باقی آدمی، عام آدمی کا بس کی بات نہیں ہے. انسان کو اپنا عمل، اس کی اپنی جو نیت، اس کا جو کام ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے پرصراط سے گزرنا ہے. تو یہ الفاظ دیکھیے 12ویں صدی میں بابا فرید نے استعمال کیے ہیں. بے شمار الفاظ ہیں، میں نے تو کچھ یہ دیا جیسے فریدہ. اب دیکھیے ایک ان کا بہت مشہور شعر ہے، یہ ہمارے سکھ بھائی اس کو شلوک کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ فریدہ خالق خلق میں، خلق وسع رب میں. فریدہ خالق خلق میں، خالق جو ہے وہ لوگوں میں ہے، خلق وسع رب میں. اور جو خلق ہے، جو انسان ہے، جو عوام ہے، وہ اللہ تعالیٰ میں بستے ہیں. خلق وسع رب میں. جی مندہ کس نو آکھیے کیا کس بن کو جائے، ہم کس کو برا کہیں. یہ جو خلق اور خالق کا رشتہ ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ 12ویں صدی کا شاعر ہے. اس وقت تو اردو کی اب وہ شیپ ہی نہیں تھی جو بعد میں بنتی ہے. تو یہ ان لوگوں نے، یہ پہلے صوفی ہوئے ہیں جنہوں نے کہا. اس کے بعد ایک گیپ ہے. گیپ یہ ہے کہ 15ویں صدی کا گیپ ہے، تقریباً 300 سال کا گیپ ہے، جس میں اس کا کوئی ضرور ہوں گے صوفی، لیکن ہمارے پاس ریٹن میں کچھ نہیں ہے ان کا کلام. اس کے بعد آتے ہیں شاہ حسین قادریہ سلسلے کے. اب جو یہ قادریہ سلسلے کے شاہ حسین ہیں، یہ اپنے آپ کو ملامتی کہتے تھے. ملامتی صوفی اس لیے کہ ناچتے تھے، یہ نشہ کرتے تھے، دھمال مچاتے تھے جہاں جاتے تھے. ہاں جی، مائی نی میں کنو آکھاں درد وچھوڑے دا حال. وچھوڑا مائے نی میں کنو آکھاں درد وچھوڑے دا حال. ہاں جی، دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آہیں دا بالن بال. سول کانٹا، دکھوں کی روٹی
کانٹوں کا سالن اور آہیں دا بالن بال مائی نے میں کنوں آکھاں درد بچوڑے دا حال. اس میں ایک جگہ یہ لال گوہر جو لال و گوہر اس لفظ لال جنگل بیلے پھریندی ڈھونڈ رہی ہوں میں جنگل بیلے اجے نہ پایو لال. ابھی تک مجھے وہ لال ہاتھ میں نہیں آیا. مائی نے میں کنوں آکھاں درد بچوڑے. اب ان کا جو کلام ہے اپنے شاہ حسین کا انہوں نے کتنا استعمال کیا ہے فارسی کو جسے بعد میں ہم اردو میں آیا. اب دیکھیے عشق فقیراں دا قائم دائم. اب قائم دائم جو لفظ ہے یہ اردو کا نہیں یہ پنجابی کا نہیں لیکن کیونکہ یہ اس سکول آف تھاٹ سے آئے ہیں عربی سے فارسی سے تو لہٰذا انہوں نے کیا. ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ اب گوشہ لفظ جو ہے فارسی کا لفظ ہے کہتا ہے کہ دغا باز سنسار تے گوشہ پکڑ حسین. یہ جو دغا باز سنسار تے گوشہ پکڑ حسین ہے تو کوئی ایسا گوشہ پکڑ حسین جہاں تجھے ان سے واسطہ نہ رکھے. اب اس میں کئی جگہ اس نے حقیقت کا لفظ استعمال کیا ہے مجازی کا غمازی کا گدائی کا. اب یہ اچھا ایک جگہ یہ کہتے ہیں باغاں دے وچ پھول عجائب. اب جو عجائب لفظ ہے یہ پنجابی کا نہیں یہ ان لوگوں نے اور یہ اکبر کے وقت کا شاعر ہے. یہ اکبر کے وقت کا شاعر ہے. اچھا دنیا دولت دنیا مال خزینہ. اب خزینہ لفظ جو ہے یہ فارسی. اچھا دولت دنیا مال خزینہ یہ تینوں لفظ پنجابی کے نہیں لیکن انہوں نے اپنی شاعری میں کی ہے. اچھا ایک جگہ شاہ حسین دی عاجزی عاجز اور عاجزی لفظ جو ہے یہ بھی بات ہے. رانجن یار طبیب سنندہ. طبیب فارسی کا لفظ ہے طب سے یعنی یا عربی ہے عربی رانجن یار طبیب سنندہ من تن درد اولے. رانجن جو ہے رانجا جو ہے وہ سنتا ہوں کہ وہ طبیب ہے کس کا جو عشق میں مبتلا لوگ ہیں ان کا علاج کرنے والا یہ ہے کیونکہ وہ مجھے ملے کیونکہ میرے من اور تن کے اندر جو ہے عجیب قسم کا درد ہے. ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ میتھوں ادھر نہ زور ادھر نہیں ہے میرے پاس کوئی ادھر نہ زور قادر دے ہاتھ ڈور. خدا کو قادر دے ہاتھ ڈور. اب ان کے کئی جگہ انہوں نے فارق کا لفظ استعمال کیا ہے. خطی خطا کرنا جی طلب ہے جی تیرے دیدار طلب تیرے دیدار کی ہے جی چھوڑ تکبر پکڑ حلیمی. اب تکبر لفظ بھی پنجابی کا نہیں ہے حلیم اور حلیم بھی نہیں ہے. شاہ حسین اب شاہ حسین اپنے وقت کے بہت بڑے ادیب تھے شاعر تھے صوفی تھے اور انہوں اب ان کا یہ دیکھیے آج ہم لوگ سیکولرزم کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں بھائی یہ لوگ بڑے آپس میں مل یہ سب باتیں ہیں باتوں کا کیا ہے لیکن جو سیکولرزم یا جو حدیث ان صوفیوں میں دیکھیے ان کے ایک جو یعنی مرید تھے شاگرد تھے ان کا نام تھا مادھو لال ہندو تھے وہ مادھو لال جی ہاں. اور جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مادھو لال کو کہا بھائی تم نے میری بڑی خدمت کی ساری زندگی لیکن میں تمہیں گدی نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے تیرا مذہب تبدیل نہیں کیا. گدی مجھے مجبوراً ہے کہ میں نے گدی یعنی کلمہ گو کو ہی دینی ہے. آپ بتاؤ اس کے علاوہ مجھ سے مانگو جو تم نے مانگنا مانگو. تو مادھو لال کیا مانگتا ہے کہ آپ کے نام سے پہلے میرا نام آنا چاہیے. جب بھی کوئی آپ کا نام لے تو پہلے میرا نام آنا چاہیے. تو جتنی بھی کتابیں ان کی ہیں اس پہ لکھا ہے مادھو لال حسین. مادھو لال حسین ان کی زیارت جو لاہور میں شالامار باغ کے پاس ہے جب دیکھیے اوپر جا ہوا لکھا ہوا ہے مادھو لال حسین زیارت حضرت مادھو لال حسین. یعنی ان کے نام کے ساتھ مادھو لال بھی اتنا ہی پاپولر ہو گیا اتنا ہی معتبر ہو گیا جتنا شاہ حسین تھے. غلامتی اپنے آپ کو کہتے تھے. اس کے اچھا شاہ حسین کے وقت میں ایک شاعر تھے یعنی یہ جو اپنے کبیر بہت لوگ تو بخت کبیر کو تو یعنی مسلمان کہتے ہیں حالانکہ وہ پلے ضرور وہ
نور علی کے گھر میں پلے وہ، انہوں نے پڑھایا لکھایا، ان کو تربیت دی، سب کچھ دی، لیکن وہ اب دیکھیے وہ بھی اکبر کے وقت کے ہی شاعر ہیں، اس کے ہم اثر تھے، شاہ حسین کے وہ ہم اثر تھے۔ ان کا ایک شعر تھا جو کہ گرو گرنتھ صاحب میں ہے، سکھوں کی مقدس کتاب میں وہ شعر ہے، اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے۔ اب دیکھیے اول نور، اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بلے کو مندے۔ یہ گرو گرنتھ صاحب میں یہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا یہ میں نے آپ کبیر کا ذکر کیا، حالانکہ سنت لہر سے ہے وہ، ہاں جی۔ ایک بات ہے کہ پنجابی زبان میں دو مین لہروں سے یہ زبان ابھرتی ہے، ایک تو سنت لہر سے، سنت بہت تھے پنجاب میں، دوسری صوفیوں سے۔ صوفیوں نے اپنے کلام میں فارسی کا عربی کا بہت استعمال کیا ہے۔ اچھا اب ان سب سے یعنی فرید کے بعد جو بابا فرید کے بعد جو صوفی ہوئے ہیں، جو خوش قسمتی سے ہمارے سکھ بھائیوں کے پہلے گرو ہیں بابا نانک، مسلمان انہیں پیر کہتے ہیں، سکھ انہیں اپنا گرو کہتے ہیں۔ تو اب جو ان کا جو کلام ہے یعنی اپنے بابا نانک کا، انہوں نے کمال کیا ہے جناب۔ اب دیکھیے انہوں نے کتنے الفاظ استعمال کیے۔ وہ پیدا ہوتے ہیں جہاں وہ رائے بلار بھٹی راجپوت ایک سردار ہے، جاگیردار ہے، اس کا جو منشی ہے مہتا کالو، تو جو مہتا کالو ہے، مہتا کالو کے یعنی مہتا کالو ان کا منشی ہے۔ ایک منٹ یہ مہتا کالو جو ہے ان کے ہاں پیدا ہوتا ہے بابا نانک۔ بابا نانک کی جو ہاں جی بابا نانک کی جو دائی تھی وہ بھی مسلمان تھی، رحم تھی۔ اب ان کو پالا پوسا جو ہے وہ رائے دلار نے پالا، جو کہ مسلمان جاگیردار تھا۔ انہوں نے ہی اس کو زمین دی جو آج جہاں نانکانہ صاحب آج کل ہے، یہ زمین انہوں نے ڈونیٹ کی تھی کس کو؟ بابا نانک کو۔ کہ جب دیکھا کہ اس میں کچھ وہ علامتیں دیکھی صوفیوں کی یا درویشوں کی، تو انہوں نے کہا اس کو باپ کو کہا خبردار اس کو کچھ کہا، ہاں جی۔ اور انہوں نے ایکوالٹی کا سبق دیا۔ ہندو میں جو جو رسمیں تھیں کہ وہ پانی دے رہا، میں سورج کو پانی دے رہا ہوں، تو یہ دریا کے دوسرے کنارے سے پانی دینے لگے۔ جب اس برہمن نے پوچھا یہ کہاں پانی دے رہا ہے، اس نے کہا میں اپنے کرتارپور کے کھیتوں میں پانی دے رہا ہوں۔ اس نے کہا تو بیوقوف ہے، یہ کیسے جا سکتا پانی؟ اس نے کہا تو عقل مند ہے، یہ سورج کو کہاں پانی جائے گا؟ یعنی اس قسم کی تہمتوں سے دور کرنے والے۔ اب بابا فرید نے کیسا، اب دیکھیے صدق صبوری کلمہ پاک، اس میں ایک لفظ بھی پنجابی کا نہیں ہے۔ صدق صبوری صبر سے کلمہ پاک، کھڑی نہ چھیڑے، جو فصل کھڑی ہے اس کو مت چھیڑو، پڑی نہ کھائے، جو نیچے پڑی ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے، یعنی بھیک نہیں مانگنی ہے، یعنی محنت کرے۔ نانک سو مسلمان بہشت کو جائے۔ اگر یہ مسلمان میں یہ خوبی ہے کہ وہ کھڑی یعنی کسی کے ہاتھ چھینے نہ اور نیچے پڑی ہوئی کھائے نہ، تو وہ اصلی مسلمان ہے، وہ بہشت میں جائے گا۔ بہشت لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ یہ 1459 میں پیدا ہوئے بابر کے وقت میں جی، اور اس وقت یہ کہتے ہیں بہشت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جگہ کہتے ہیں قاضی ہو کے بہے نیائے پھیرے تسبیح کہے خدا ہے۔ قاضی ہے لیکن نیائے نہیں کر رہا ہے، بلکہ تسبیح پھیر کے خدا خدا کر رہا ہے، تسبیح پھیرتا ہے جی۔ وڈی لے کے حق گوائے،
مال پانی لے کے حق جو ہے، حق کا سچ کا فیصلہ وہ گواتا ہے. جے کو پوچھے نہ پڑھ سنائے. اگر کوئی اس کو جو کوئی پوچھتا ہے اپنا فیصلہ سناتا ہے، وہ نہیں، جو سچا فیصلہ وہ نہیں کہتا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں نہ رزق دست، نہ رزق دست آنکھ کسے ہمارا ایک آس دسے. نہ رزق دست، اپنے ہاتھ سے کمایا اگر رزق نہیں ہے تو وہ رزق نہیں ہے. ہمارا ایک آس جسے است لفظ فارسی است ایک دیگر کوئی، ایک تو اللہ تعالیٰ تو ہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے. پرندے نہ گرا جر مین زر پیسہ ہے جی. درخت آب آس کر، درخت کو پانی دے یا اللہ درخت کو پانی دے تاکہ پرندے جو ہیں اس میں سے زر اپنا جو اس میں سے اناج اپنا جو خوراک اس میں سے نکالے. اگر درخت کو پانی ملے گا وہ پھل پھول پھلے گا. تو اور یہ مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. نانک آکے رکن دین، رکن لفظ پنجابی کا نہیں ہے. نانک آکھے رکن دین درگاہ دی سد لے. پاک اللہ کے اس کے گھر جا حضور سد لے. رنگ عجائب محل دا ہیرے لال جڑے. یہ جو محلوں کے عجیب طرح کے رنگ ہیں جس میں ہیرے جڑے ہیں، اسے آفتاب مہتاب لکھ، یہ اصلی ہیرے جو آفتاب مہتاب لکھ روشن بلے مشال. اب یہ چاروں لفظ جو ہے پنجابی میں نہیں، پنجابی کے نہیں، اور بابا نانک نے استعمال کیے. لکھ پیر، اچھا 12 برج محل دے. برج لفظ بھی پنجابی کا نہیں. 12 برج محل دے 9 دروازے نال. یہ جو ہماری مت ہے کہ 9 دروازے جو ہیں وہ کراس کر کے پھر ہم آپ جائیں گے. لکھ پیر پیغمبر اولیاء، لکھ قاضی ملا شیخ یعنی شیخ. لکھ پیر پیغمبر اولیاء، لکھ قاضی ملا شیخ. اب یہ میں وہ لفظ بتا رہا ہوں جنہوں نے گرو نانک نے استعمال کیے ہیں. اب دیکھیے مہر مسجد، مسجد کیا ہے؟ مہر جہاں ہو. ہاں جی مہر مسجد. صدق مسلح، سچائی جو ہے صدق جو ہے وہ مسلح ہے جسے نماز. حق حلال قرآن، حق حلال قرآن. سرم سنت، سرم مین شرم، سرم سنت. سیل روزہ ہوئے مسلمان. یہ مسلمانوں کی صفت بتا رہے ہیں کون ہونا چاہیے. کرنی کعبہ، سچ پیر، کلمہ کرم، نماز. نماز لکھا ہے نماز. ہاں جی تسبیح ساتس بھاوسی نانک رکھے لاج. جی ہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا میرا چہرہ ٹھیک آ رہا ہے جی 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 بالکل. اب کہتے ہیں مہر مسجد، صدق مسلح، حق حلال قرآن، سرم سنت، سیل روزہ ہوئے مسلمان، کرنی کعبہ، سچ پیر، کلمہ کرم نواز، تسبیح بھاوسی نانک رکھے لاج. اب ایک جگہ اور جگہ کہتے ہیں کہ 5 نمازاں یعنی 5 نمازیں، وقت 5 وقت، وقت مینز وقت 5 وقت. جی پنجا پنجے ناؤ. پہلا سچ، حلال دوئے، دوسرا ہے حلال کمائی. پہلا سچ بولنا، نماز کیا ہے؟ پہلا سچ بولنا، حلال دوئے یعنی دوسرا جو ہے وہ حلال کی کمائی کھانا. تیجا خیر خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات دینی. یہ تیسرا کلمہ ہے، یا یہ جو تیسرا ہمارا ہے یہ رکن جو ہے نماز کا وہ یہ ہے. چوتھی نیت راس، چوتھا جو ہے نیت انسان کی راس ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے. ہے جی 5واں صفت ثنائے، ثنائے اللہ تعالیٰ کی صفت کرے. 5ویں اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کرے. کرنی کلمہ آنکھ کے تام مسلمان سدائے. یہ کلمہ پڑھے گا تب مسلمان وہ کہے گا، تب مسلمان سدائے گا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ بابا نانک نے بھی اپنے کلام میں فارسی، یہ جو فارسی کے اور عربی کے الفاظوں کا
کافی استعمال کیا. اگر گرو گرنتھ صاحب کو آپ پڑھیں تو اس کے علاوہ بھی یعنی اس میں تقریباً 10% جو الفاظ ہیں بلکہ زیادہ ہی جو ہے وہ آپ کو فارسی کے ملیں گے, عربی کے ملیں گے. اب آگے چلتے ہیں, شاہ حسین کے پاس چلتے ہیں, یہ بلے شاہ کے پاس چلتے ہیں. اس سے پہلے میں یعنی سلطان باہو کا ایک میں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جان. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے. اب یہ اس میں دیکھیے دل دریا سمندر گہرائی کو ڈونگے لفظ پنجابی کا آ گیا, باقی سب لفظ دوسرے. اسی طرح ان کے کافی اچھا ان کا ایک ہے کہ میں پھر اس کو بتاتا ہوں, یاد آتا ہے, لیکن میں آپ کو اب ان کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, بابا بلے شاہ کی طرف. اب بلے شاہ ایک یعنی اپنے وقت کا ایک یعنی باغی شاعر تھا, باغی صوفی تھا. وہ یہ ظاہری جو یہ لوگ ان سے بڑا تنگ تھا اور وہ ان کو مانتا بھی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو قاضی وغیرہ نے انہوں نے ان کو قصور کے رہنے والے تھے جہاں ان کو دفنانے سے انکار کر دیا, قصور میں نہیں دفنائیں گے اس کو کیونکہ یہ کافر ہے, یہ خدا کے خلاف بولتا ہے, اس کو نہیں. تو ان کے چیلوں کو کہا اس کو اٹھا کے لے جاؤ کہیں اور. تو انہوں نے جس جگہ جنگل میں جا کے دفنایا, آج کا قصور شہر وہاں ہے, نہ اس قاضی کا پتہ تو نہ اس پرانے شہر کا پتہ ہے. تو یہ لوگ تھے جو یہ اب یہ کہتا ہے کہ خود یہ صحیح زیادہ تھا لیکن ان کا جو مرشد تھا وہ ارائی تھا. ارائی مین جو فصل اگاتے ہیں, جو سبزی وغیرہ کا کام کرتے ہیں. پنجاب میں ان کو بہت کم یعنی عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے, بھائی یہ کیا ہے, بھائی یہ سبزی بیچتا ہے, یہ سبزی اگاتا ہے, اس کو ارائی کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو. تو وہ جی ارائی جب اس کی بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنا گرو مان لیا, اپنا مرشد جو ہے ایک ارائی کو بنایا, شاہ عنایت کو, شاہ عنایت ارائی تھے, تو وہ بہنیں اس کو بھائی کو سمجھانے جاتی ہیں کہ تو یہ کیا کر رہا, تو آل اولاد آل نبی کی جو یہ جو آل ہے اس کو تم کیا تہمت لگا رہے ہو, اس پہ تم یہ کیا کر رہے ہو. تو وہ یہ آگے سے کہتا آل نبی اولاد نبی نو تو کیوں لکھا لائیاں, یہ بہنیں کہہ رہی ہیں. وہ کہتا ہے جیڑا سانو سید آکھے, جو مجھے سید کہے گا دوزخ ملن سزائیاں, اس کو دوزخ میں سزا ملے گی جو مجھے سید کہے گا, کیونکہ اسلام میں کوئی ذات پات کا ذکر نہیں ہے. اس لیے مجھے تم سید کہہ کے مجھے گناہ گار نہ کرو, تم جو ہے وہ دوزخ میں جاؤ گا. اب دوزخ لفظ بھی جو ہے وہی ہے. اچھا جو کوئی سانو رائی آکھے, جو ہمیں ارائی کہے گا, بہشتی پینگاں پائیں, بہشت میں اس کے لیے کیا جھولے ہوں گے, وہ بہشت میں جائے گا. مین جو ایکولیٹی کو رہے گا, جو یہ ذات پات کے چنگل سے باہر نکلے گا, اس کے لیے بہشت ہے, جو سب کو ایک نظر سے دیکھے گا. اب یہ بلے شاہ کہہ رہا, ایک جگہ وہ کہتا ہے جی کہ کانے وچ مندراں کان وچ مندراں گل وچ گانی, صورت اس دی یوسف ثانی. اب یوسف اور ثانی دونوں الفاظ جو ہیں یہ ہمارے نہیں. اچھا نت پڑھنا ہے یا استغفار, نت پڑھنا ہے استغفار, یہ استغفار بھی ہمارا لفظ نہیں. کیسی توبہ ہے, توبہ ہے یا توبہ لفظ بھی پنجابی کا نہیں. واہ واہ ماٹی دی گلزار, مٹی واہ واہ ماٹی دی گلزار, جس ماٹی پر بوتی ماٹی کس ماٹی ہنکار. جو انسان زیادہ طاقتور ہے اس کو اہنکار, گھمنڈ. اب یہ اہنکار لفظ بھی جو ہے شاید ہندی کا ہے یہ, لیکن انہوں نے استعمال کیا ہے. اب آگے دیکھیے, عرش کرسی تے بانگا ملیاں, عرش لفظ بھی پنجابی سے نہیں. مکے پہ گیا شور, عرش کرسی تے بانگا ملیاں, مکے پہ گیا شور, بلے شاہ اسا مرنا نہیں, گور پیا کوئی ہو. گور لفظ بھی قبر جو ہے بلے شاہ اسا مرنا نہیں, گور جو یہ قبر میں ہے یہ کوئی اور ہے, میں تو زندہ ہوں, میں ہمیشہ زندہ رہوں گا.
بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو جامع سبق عشق دا پڑھیا مسجد کولوں جورا ڈریا وید قرآن پڑھ پڑھ تھکے سجدے کر دیا کس گے متھے. اب دیکھیے وید قرآن پڑھ پڑھ تھکے سجدے کر دیا، یہ لفظ پنجابی کے نہیں، یہ سب پھونک مسلح 65 سوٹا، مسلح کو پھونک دو 65 لوٹا، جس سے وضو کرتے وہ لوٹا بھی توڑ دو، نہ پھڑ تسبیح آسا سوٹا، تسبیح مت پکڑو آسا جو سمجھے آسا سوٹا اس کو ہے نہیں، ترک حلالو کھا مردار نوی بہار. یہ جو لوگ حلال کمائی کو ترک کر کے مردار کھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عشق کی جو نوی بہار. یہ آج کل کے یہ لوگ ہیں، یہ سمجھتے یہی ہے. یعنی اس زمانے میں اچھا نام مومن وچ مسیطا، اب مومن نام مومن وچ مسیطا، نام وچ کفر دیا ریتا، نام میں وچ کفر دی، نام کفر کی ریت نبھاتا ہوں، نام مومن ہوں مسیح میں بیٹھا ہوا کیا ظاہری طور پہ جو کرتا، نام میں پاک وچ پلیتا، پلیت لوگوں میں پاک بھی نہیں ہوں، نام میں موسیٰ نہ فرعون، نہ بلا کی جانا میں کون، بلے کو کچھ نہیں پتہ میں کون ہوں. اب یہ جو کلام ہے مثلا اس نے کئی جگہ مطلق ذات جمال وحدت کلندر مست موالی عرش منارے ہاں جی عشق شرع پڑھ پڑھ نفل نماز گزارے ممبر تے چڑھ واز پکارے. اب ممبر واز نفل نماز، تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے عوام کی زبان میں، اور چونکہ خود ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ عربی تھا یا فارسی تھا یا ترکی تھا جہاں سے یہ لوگ آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے جب یہ پنجاب میں آئے عوامی زبان میں شاعری کی، عوام کے ساتھ بیٹھ کے ان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے یعنی نیک اور بد کی تمیز سکھائی، اور وہ لوگ کھینچے چلے آئے. یہی وجہ ہوئی پنجاب میں، پنجاب 5 پانیوں کا یعنی ایک خطہ ہے، اور یہ اس میں 5 ڈائلیکٹس ہیں پنجابی زبان کے. ملتانی یا لہندی ملتان میں، جہاں کے نقش بندیہ سلسلہ رائج ہوا زیادہ. اس کے بعد دوسرا ہے پٹھوار، یہ راول پنڈی اور دوسرا علاقہ اور ہمارے جموں کشمیر کے پونچھ رجوری کا علاقہ کرنا کا علاقہ، یہ پٹھوار کا یا پہاڑی یا پٹھواری بولی جاتی ہے. تیسری جو مین ڈائلیکٹ ہے وہ ہے ماجھی، ماجھ کہتے ہیں بھینس کو، جہاں بھینسیں چرائی جاتی ہیں پلین ایریا، وہ گرداسپور امرتسر اور سیالکوٹ اور لاہور کا علاقہ ہے. یہ تیسری بڑی ڈائلیکٹ ہے جو پہلے اسٹینڈرڈ لینگویج جو لکھی جاتی ہے پنجابی کی اسی میں لکھی جاتی ہے. چوتھی ڈائلیکٹ ہے دوابی، یعنی ستلج اور بیاس کے درمیان کا علاقہ، اس میں جلندر ہوشیارپور وغیرہ ڈسٹرکٹ آتا ہے، یہ سارے آتے ہیں. پھر ہے ملوئی جس میں فیروز پور اور پٹیالہ نابا یہ جو ڈسٹرکٹ آتے ہیں جو گنگا نگر تک جا کے ملتے ہیں اور جو ہریانہ تک جا کے ملتے ہیں. یہ 5 بڑی ڈائلیکٹس ہیں، اور ان 5 ڈائلیکٹس میں ہمارے صوفیوں نے لکھا ہے، اور اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ بہت زیادہ استعمال کیے جو بعد ازاں اردو میں آئے. اور دیکھیے محمود شیرانی کہتا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اردو جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی، پنجاب سے نکلی، کیونکہ جتنے بھی باہر سے حملہ آور یا صوفی یا جو بھی باہر سے لوگ آئے، وہ لوگ درہ خیبر سے جب انہوں نے کراس کیا تو اس کے بعد وہ پہلے یعنی صبح سرحد کے بعد وہ پنجاب میں داخل ہوئے. جتنے بھی حملہ آور آئے پنجاب نے پہلا ان کو روکا، اس کے بعد وہ دلی تک آئے. تو جو پہلا جو زبان یعنی عام لوگوں کا خیال ہے کہ پنجابی جو ہے وہ سنسکرت سے نکلی ہے، تو ہمارے کچھ جو محققین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجابی پالی سے نکلی ہے. پالی کے کئی الفاظ جو ہیں وہ پنجابی سے بالکل ملتے جلتے ہیں، اور پالی وہ زبان ہے جو کہ گندھارا سویلائزیشن میں استعمال ہوتی تھی جو بدھو نے استعمال کی. تو جتنا بھی آپ کو گندھارا سویلائزیشن ٹیکسلا ہے
یہ صوبہ سرحد ہے، افغانستان ہے، پنجاب ہے پورا، اس میں جو بھی آثار آپ کو ملتے ہیں گندھارا سویلائزیشن میں، ان میں یہ پالی زبان کا بہت زیادہ اثر، 2500 سال یہ گندھارا سویلائزیشن رہی، تو پالی کا بڑا عروج رہا اس وقت، سنسکرت کا نہیں رہا، تو اس کا بھی اثر ہے پنجابی میں۔ اور پھر بعد میں جب اسی زبان کو یہی لوگ جب آگے گئے، اردو کا مطلب ہی کیا، لشکر، تمبو، جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے ایک دوسرے سے مل ملاپ کر کے، یہ جو زبان ابھری اس کا نام بعد میں اردو بنی۔ اچھا، اس سے پہلے دیکھیے کہ ہمارے جو صوفی شاعر بھی اور بہت بڑے یعنی یہ ہیں امیر خسرو نے جہاں عربی کا استعمال کیا، فارسی کا استعمال، ترکی کا استعمال کیا اپنے شعروں میں، وہاں ہندی کا، برج بھاشا کا، کھڑی بولی کا کتنا استعمال کیا۔ کئی لوگ تو اردو کا موجد ہی انہیں مانتے ہیں تو یہ ہے کہ پنجاب بہت بڑا خطہ تھا جس نے بہت کچھ دیا، اور ان صوفیوں نے دیا، ان صوفیوں کی وجہ سے آج جو حالات ہمارے ہیں اس وقت، آج ہمیں ان صوفیوں کی ضرورت ہے، ان کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نصاب جو ہیں سکولوں کے یا کالجوں کے، ان کے نصاب میں صوفی اور سنتوں کا کلام لایا جائے۔ ہمیں آج جو ضرورت ہے صوفی اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں آج اگر ضرورت ہے بجرنگی ہندوؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سنتوں کے ہندوازم کی چاہیے، وہ چاہیے تاکہ ہمارے ہاں پھر دوبارہ اخوت، بھائی چارہ، پریم، محبت بڑھے، جو کہ ہندوستان کا ایک اصل جو اس کی پہچان تھی، وہ پہچان ہم سے گم ہو گئی ہے۔ اور خاص طور کے آج کے دور میں تو ہمیں سب کو مل کے یہی کرنا ہے کہ ہم دوبارہ اسی پہچان کو لائیں جس کے لیے جب ہم چھوٹے تھے نا، بچپن میں پڑھتے تھے، تو ہمارے اسکولوں میں دینیات کا ایک پیریڈ ہوتا تھا، مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے باقاعدہ ایک پیریڈ ہوتا تھا جہاں ان کو رامائن اور مہابھارت اور ہندو جو ٹیکسٹ تھے وہ پڑھائے جاتے تھے، ایک پیریڈ ہوتا تھا۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں دین کے بارے میں بھی پتہ چلتا تھا، اور دنیاوی تعلیم تو ہم حاصل کرتے ہی تھے۔ یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ کم از کم یہ ہے کہ صوفیوں اور سنتوں کا جو بھکتی تحریک کا جو کلام ہے، وہ اور صوفیوں کا کلام رائج کیا جائے اسکولوں میں شروع سے، تاکہ ہمارے اندر کا جو نفرت ہے، جو منافرت ہے، جو گند ہے، وہ باہر نکلے اور ہم انسان بنیں۔ بہت بہت شکریہ جناب خالد حسین صاحب، آپ نے پنجاب کے خطے میں جو صوفیہ کرام کی خدمات رہی ہیں، خاص طور سے آپ نے جو مسلمان صوفیوں کے ساتھ ساتھ سکھ مذہب کے جو بزرگ ہیں، جو مقدس ہستیاں ہیں، اور ساتھ ہی جو ہندو مذہب میں مختلف بھکتی تحریک سے وابستہ شعراء حضرات ہیں، ان سب کے کلام کا جو ہے وہ لسانی اعتبار سے جائزہ لیا، اور جو الفاظ انہوں نے عربی فارسی کے استعمال کیے اور بعد میں ان میں سے بہت سارے اردو میں بھی شامل ہوئے، ان کا آپ نے تجزیہ کیا اور بہت اچھا استخراج کر کے آپ نے پیش کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں آپ ان الفاظ کو پیش کر رہے تھے، وہاں کلام کے جو متن کے ساتھ اس کی معنویت ہے، اس کے اوپر بھی میری نگاہ جا رہی تھی۔ تو اگر آپ نے تو بہرحال جو ایک لسانی نقطۂ نظر سے اس کا تجزیہ کیا، لیکن جو پیغام، ایک پوشیدہ پیغام بھی ساتھ ساتھ منتقل ہو رہا تھا، تو ہر شعر میں لگ بھگ جو ہے وہ انسانی ضمیر کی نمائندگی ہو رہی تھی، اور اخلاق اور تصوف کے حوالے سے جو صوفیوں کی سوچ ہے اور ان کی جو اپروچ ہے اس کو آپ نے منتقل کیا، اور کیسے جو ہے وہ پنجاب کے خطے میں جب آپ نے مثال دی گرو گرنتھ صاحب کی کہ جو ایک مقدس کتاب ہے سکھ مذہب میں، اور جس کو گرو گوبند سنگھ جی نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد کسی گرو کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو کلام کا امتزاج ہے، انہوں نے جو خاص لحاظ رکھا ہے کہ کس طریقے سے ہر ذات، ہر فرقے، ہر مذہب کے جو نمائندہ لوگ ہیں، ان کے کلام کو اس میں یکجا کیا جا سکے، اور امتیاز جو ہے وہ ختم کیا جا سکے، اور تعصب کی اینک اتار کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا جائے، نہ یہ کہ جس طریقے سے پہلے لوگوں کو بانٹا گیا ہے اسی طریقے سے ان کی تقسیم بندی کرتے ہوئے جو ہے
وہ ہم اعلیٰ ذات کے لوگوں کا کلام لے لیں اور جو پست ذاتیں ہیں سو کالڈ ان کو ہم چھوڑ دیں. تو ایسا نہ کر کے انہوں نے جس امتزاج کو ملحوظ رکھا وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اسی طریقے سے جہاں مسلمان صوفی سنتوں کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا اور مذاہب میں کوئی تفریق نہیں کی. جیسے آپ نے شاہ حسین کے ساتھ مادھو لال کا ذکر کیا تو ان کی یہ فرمائش کہ آپ کے نام سے پہلے میرا نام آنا چاہیے، تو یہ آج کے لیے ایک سبق ہے کہ مذہب آپ کا کوئی بھی ہو، آپ کے لیے سب سے اہم جو ہے وہ انسانیت ہے، اور مذہب کا مقصد بھی جو ہے وہ انسانیت کو فروغ دینا ہے اور انسانی اقدار کو فروغ دینا ہے. آپ کے سامنے کبھی بھی جو ہے وہ مذہب ایک مانع اور رکاوٹ کی شکل میں سامنے نہیں آنا چاہیے. جب آپ انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کر رہے ہوں اور انسان کی جو مختلف افراد ہیں ان کے ساتھ جب آپ کا سلوک ہو تو پھر یہ ثانوی چیزیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. آپ نے بابا بلے شاہ کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس چیز سے منع کیا کہ مجھے سید کہہ کے آپ جو ہے وہ برتری نہ دیں، بلکہ میرے اعمال جو ہیں وہ میرے لیے اہم ہیں، اور مجھے اگر ارائی کہا جائے، ایک سبزی اگانے والا کہا جائے، تو وہ میرے لیے ترہ امتیاز ہے، نہ یہ کہ کیونکہ میں پیدائشی طور پر سید ہوں تو مجھے ایک برتری حاصل ہے. اور اسی طریقے سے جو آپ نے بابا گرو نانک کے حوالے سے باتیں کہیں کہ ان کا کلام پڑھتے ہوئے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی دوسرے مذہب کے شخص ہیں یا مقدس شخصیت ہیں. اسلام کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے اور مسلمانوں کو جو اقدار، مسلمانی کی اقدار اور صفات اور جو کوالٹیز انہوں نے دکھائی ہیں کہ ایک مسلمان میں کیا ہونا چاہیے، اور ظاہر جو ہے وہ اہم نہیں ہے بلکہ باطن اہم ہے. یا بابا بلے شاہ کے کلام میں جو چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر سے جڑنا چاہیے اور ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنی چاہیے، نہ یہ کہ ظاہری حیت اور شکل کو دیکھتے ہوئے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں اور حلال کی کمائی کی طرف آپ کی نظر نہیں ہے، مردار کھاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک پکا مسلمان سمجھتے ہیں. تو آج کا وقت جو ہے یہ ظاہر داری کا ہے، مذہب کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں، ہندوازم کے حوالے سے بات کریں، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ظاہر کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ظاہر کو ہی اہمیت دی جا رہی ہے، جبکہ ان صوفیہ کے کلام میں جو سب سے اہم اصل ہے اور جو اکائی ہے اور جو سب سے اہم موضوع ہے جس کے اوپر ان سب کا اصرار رہا ہے اور جس کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ باطن ہے اور وہ نیت ہے. کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ حلال کی کمائی کھا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ جو عمل انجام دے رہے ہیں، پلسرات جو ہے وہ آپ کا اسی زندگی میں ہے، بعد کا پلسرات تو بہرحال ہے ہی، لیکن اگر آج کی زندگی میں جو پلسرات آپ کے سامنے ہے آپ حلال کی کمائی اور نیک نیتی کے ساتھ اس کے اوپر سے نہیں گزر پا رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ قیامت کے دن بھی اس پلسرات سے گزرنے کے لائق نہیں ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہی کی زندگی ہماری جو ہے وہ کل کے لیے ہمیں آمادہ کرتی ہے. کبیر کا آپ نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے ان کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کوئی موحد شاعر ہے، کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، ایسے الفاظ کا وہ استعمال کرتے ہیں. میں اس میں دراصل یہ ایک تھوڑی سی بات نوٹ کرنا چاہتا تھا. اس سلسلے میں جو آخری شاعر ہوئے ہیں جی ان کا نام ہے میاں محمد بخش. میاں محمد بخش جی بالکل مشہور شاعر. انہوں نے سیف الملوک لکھی ہے. سیف الملوک کا قصہ انہوں نے لکھا ہے. ظاہر ہے کہ وہ قصہ اصل میں عربی قصہ ہے اور پھر وہ منتقل ہوا فارسی میں اور فارسی سے انہوں نے وہ پنجابی میں منتقل کیا. لیکن اس قصے میں جو انہوں نے کمال کے شعر کہے ہیں، یعنی ان کی جو یہ کتاب جو ہے 1905 میں علامہ اقبال کے ہم اثر تھے وہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ بے عملاں جی بے عملاں بے اخلاصاں جی نہ ایک منٹ میں ان کا یہ وہ کہتے ہیں جی عام لوگ عامہ بے اخلاصاں آگے خاصاں دی گل کرنی. عامہ بے اخلاصاں بے اخلاص آگے خاصاں دی، خاص لوگوں میں جو بات کرنے والی ہے وہ اگر عام لوگوں میں کریں گے، جو عام سے مراد یہ کوئی یعنی ذات یا اس سے پس نہیں، جو ان پڑھ یا جو گوار قسم کے یا جو جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے.
आमा बेखलासना आगे खासां दी गल करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्तियां आगे तरनी। ये वैसे ही है जैसे आपने खीर पकाई है मीठी और वो कुत्तों के आगे डाल रही है। ये दूसरा इसका एक है, जिस विच गुज्जी रमज ना होए, रमज भी लफ्ज जो है, जिसमें गुज्जी गहरी, गुज्जी मीन गहरी, जिस विच गुज्जी रमज ना होए दर्द मंदां दे हालू, बेहतर चुप मोहम्मद बख्शा सुखन अजहे नालू। ऐसा सुखन डालने से चुप करना बेहतर है जिसके अंदर रमज ना हो, अच्छी बात ना हो रही है। एक जगह कहता रहमत दा मी पा खुदाया बाग सुका कर हरिया। रहमत दा मी पा खुदाया बाग सुका कर हरिया, बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया, मेवेदार बना दे जी। बाल चिराग इश्क दा मेरा रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच जमीना। और एक जगह ये कहता है कि यानी सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोबत यारा। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। दीगर ते दिन, दीगर शाम, दीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। आखिर में तो उसने भी खत्म हो जाना। इस किस्म की शायरी इन लोगों ने की है। इसके अलावा शाह हमारे वारिस शाह हैं जिन्होंने हीर लिखी, उसमें भी बड़े कमाल के जो सूफियाना ख्याल के अशार मिलेंगे आपको। इसी तरह हमारे तो हाशिम शाह हैं जिन्होंने किस्सा सोनी महिवाल वगैरह लिखा है जी। पूर्ण मकादर यार हैं, ये जो किस्सा गो हुए हैं ये जाती तौर पे ये बहुत बड़े सूफी भी थे। और इनके अलावा आप देखिए कश्मीर में 14वीं सदी के दो मैं जिक्र करूंगा। एक शेख नूरुद्दीन वली, शेख नूरुद्दीन वली जो उन्होंने कश्मीरी में अपना कलाम कहा, और वो कलाम देखिए वो बाबा फरीद के बाद आते हैं लेकिन बाबा नानक से पहले आते हैं। उनका कलाम जो है वो यानी 1370 में वो पैदा होते हैं, 14वीं सदी में। उनकी जो दूध माँ है ललेश्वरी, वो हिंदू ब्राह्मणी है, और वो जो ब्राह्मण का जो वो पखंड उनके हैं, उनको वो किस तरह अपने श्लोकों में उनको बुरा भला कहती है, भाई ये क्या कर रहे हो तुम। उनका एक श्लोक है कि तुम अटन, बारामूला का पुराना नाम है अटन, वो कहती है तुम अटन में चोरी करते हो और उस माल को मटन में जाके छिपाते हो। अगर आप पहलगाम की तरफ जाएं तो मटन रास्ते में एक जगह आती है, हिंदू का बहुत बड़ा मंदिर है वहां। तुम अटन में चोरी करते हो और मटन में वो माल छिपाते हो, और फिर तुम दावा करते हो मैं बहुत बड़ा पंडित हूं। तुम ये किसके साथ, ये किसको दिखा रहे हो तुम, है जी। तुम ये क्या लोगों को क्या बेवकूफ बना रहे हो। इस किस्म के उनके भी इशार हैं। यानी मैं ये कहता हूँ कि उस जमाने में सिर्फ यही नहीं कि पंजाबी में या पंजाब में, हर खित्ते में सूफिया कराम हुए, उन्होंने अपना कलाम कहा और लोगों को हदायत दी। बाकी बीच में मैंने कहा इसका भी जिक्र कर दूं आपको मैं। नहीं यकीनी तौर पर मियां मोहम्मद बख्श, जाहिर सी बात है उनके कलाम में जो चाशनी है और उनका हर मिसरा जो है हर बैत का वो मानवियत से भरा हुआ है। उन्होंने खुद कहा भी है कि जिस बात में कोई रम्ज ना हो, जिस बात में कहने के लिए कुछ ना हो, ऐसी बात से खामोश रहना ज्यादा बेहतर है। और बहुत ही सबक आमोज शायरी है मियां मोहम्मद बख्श साहब का। आपने जिक्र किया तो उसमें जो कहा कि ये भी जम्मू कश्मीर से थे, ये भी जम्मू कश्मीर से थे। मीरपुर में एक जगह है खड़ी, ये वहां से रहे, ये वहां से थे। तो ये हमारे आज तक के हिसाब से आखिरी जो हमारे सूफी शायरों में से ये आखिरी शायर थे। अब आगे का पता नहीं, आगे ये सिलसिला चलता रहता है, कोई नया शायर पैदा होगा तो फिर उसका भी कलाम आएगा बाहर। फिलहाल तो जी यकीनन हमारी बहस जो है वो काफ़ी तवील हो गई। मैं आपके कलाम पर और मज़ीद जो है वो तबसरा नहीं करूँगा। मियां मोहम्मद बख्श साहब के बस एक इस बात पे जो है वो हम अपनी गुफ्तगू का खात्मा करते हैं कि वो कितनी सबक आमोज है कि दुश्मन मरे ते खुशी न करिए सजना मी मर जाना। कि अगर आपका दुश्मन मरता है तो इस पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों को भी जो है वो एक दिन मर जाना है और यहाँ किसी को बाकी नहीं रहना। आपका दिन भी जो है वो ढल रहा है
اور آخر میں آپ کی بھی واپسی ہوگی. تو یہ اس طرح کی جو اپروچز ہیں صوفیاء کرام کی یا ان کے کلام میں جو یہ اتنے گوہرہائے بے بہا ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کی ضرورت ہے، اور آج کے وقت میں ان کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب کے صوفیوں نے تو ایسے موتیوں کو پرویا ہے اپنے کلام میں کہ ہر ایک لفظ جو ہے وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک اثر رکھتا ہے اور اس میں ایک معنویت ہے. بہرحال ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے جس طریقے سے ان بزرگوں کے کلام کا تجزیہ کیا اور ان کے پیغام کی طرف ہماری توجہ دلائی، یہ بہرحال کیونکہ آپ اس ادب سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو اس ادب کی باریکیوں سے واقفیت ہے، آپ آگاہ ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آپ نے آج جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہو کر کے بہت ہی اہم چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی. امید ہے کہ ہم آئندہ بھی آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے اور آپ کی تحریریں جو ہے وہ پنجابی ادب سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہمیشہ مفید جیسے ثابت ہوتی رہی، آئندہ بھی ہوں گی. ہم آپ کی طولانی عمر کے لیے اور صحت کے لیے دعا گو ہیں. آخر میں تمام سامعین اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس پورے خطبے میں ہمارے ساتھ بنے رہے. اور میں سامعین اور ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر سوموار کو پیر کو 6 بجے جو ہے وہ ہمارا یہ پروگرام، اس سیریز کے خطبات جو ہیں وہ لائیو دکھائے جاتے ہیں. آپ ہر سوموار کو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے. آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ.